حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ نرم ہو جاتا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال ہے. لیکن سرکار ہاتھ نہیں صرف اشارہ کرے. جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ. سرکار اشارہ کرے تو چاند کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اشارے کا مطلب یہ ہے. اشارے کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹکڑے ہو جا. حضور اشارہ کرے تو سورج کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے عصر کے وقت آنا ہے. میرے پیر فرمایا کرتے تھے نہ چاند کے کوئی کان ہے نہ سورج کے کوئی کان ہے، نہ چاند کی آنکھیں نہ سورج کی آنکھیں. اسے کس نے بتایا کہ نبی کے اشارے کا مطلب یہ ہے؟ حضور جانے کائنات ہے، حضور روح کائنات ہے، حضور اصل کائنات ہے. حضور جسے چاہے جدھر مرضی گھمائے. جو نبی 40 دن کا ہو تو حضرت حلیمہ کے گھر میں چاند کو اشارہ کرے چاند جھک جاتا. جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں سرکار. وہ 40 دن کا کمال یہ ہے. تو رب کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اگر 40 دن کے تھے تو چاند کو گھماتے تھے اور حضور فرماتے ہیں چاند میرے ساتھ باتیں کرتا اور میں اس کے ساتھ باتیں کرتا. اور یارو جو 40 دن کا آقا زاری زمانے میں ہو، 40 دن کی سماعت یہ ہے کہ چاند جو لاکھوں میل دور ہے مصطفیٰ چاند کی سن بھی لیتے، سمجھ بھی لیتے، اس کو رپلائی بھی دے دیتے، اس کو جواب بھی دیتے. اگر 40 دن کا یہ کمال ہے تو 40 سال کا کمال کیا ہوگا؟ اور 40 سال کا کمال یہ ہے تو 14 صدیوں کا کمال کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں بھولے پھرتے. نبی سنتا نہیں ہے، نبی دیکھتا نہیں. میں کہتا ہوں کائنات کا کوئی ذرہ تو بتا دو. میرے کریم نے فرمایا اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے سامنے یوں کر دیا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہوتا. محمد اشارہ کر دے تو کروڑوں میل دور چمکنے والا چاند اپنے سینے کو چیر لیتا ہے. کروڑوں میل. اور یار سوچو تو صحیح ہاتھ کا کمال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی کی جب نماز عصر قضا ہوئی نا تو حضور نے اشارہ کیا. اشارے میں یہ طاقت ہے کہ 70,000 فرشتے نور کی زنجیریں لے کے سورج کو غروب کر رہے تھے. میرے نبی نے اشارہ کیا. بولا جسے سمجھ آئیے نبی کے اشارے کی طاقت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے بیمار نور کی زنجیریں لپٹے ہوئے سورج کے ساتھ عصر کے وقت آ گئے. اور جس نبی کے اشارے میں یہ شان ہے اس نبی کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی؟ اور جس نبی کی ایک انگلی میں اتنی طاقت ہے اس نبی کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور جس نبی کے پنجے میں اتنی طاقت ہے اس نبی کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی؟ جس نبی کے بازو میں اتنی طاقت ہے اس نبی کے جسم میں کتنی طاقت ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ ہاتھ لگاتے تھے تو شفا ملتی تھی. ادھر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک کا اقبال مبارک تھا. مدینے کے بیماروں کو پتا چل گیا کہ محمد کی زلف کا اقبال ہے اماں جی کے پاس. جیسی بھی بیماری ہوتی ام سلمہ کے پاس آتے، آپ اس بال مبارک کو نکالتی، پانی میں دھوتی اور کہتی یہ گھسالہ پلا دو، اللہ فوراً شفا دے دیتا. نبی پاک کی قمیص مبارک تھی، اس کو دھوتی اور نچوڑتی، اس کا گھسالہ پلا دیتی، اللہ شفا دے دیتا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں رب نے یہ کمال رکھا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. سبحان اللہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک قمیص میں یہ فیض ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی واپس لا سکتی ہے تو محمد کے جسم سے لگنے والا کپڑا سبحان اللہ. کیا بات ہے. توجہ کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے